اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا انہیں نہیں پہنچی اطلاع ان قوموں کی جو ان سے پہلے وہ گزری ہیں؟ قوم نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد و ثمود اور عاد اور قوم ثمود، جن کے تفصیلی حالات ہم سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں اور سورہ ہود کے اندر۔ والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یعنی کئی ایک انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا ذکر قرآن حکیم میں آیا، لیکن زیادہ تر کا نہیں آیا جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جن میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو۔ ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا، لیکن چند ایک کا ذکر آیا۔ قرآن میں صرف 25 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر آیا بائی نیم، اور ان میں سے بھی آلموسٹ 7 انبیاء ہیں جن کے حالات زندگی اور ان کی قوموں سے متعلق واقعات تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، باقی کا صرف اجمالاً ذکر ہوا ہے۔ ان میں سے 3 جو ہیں وہ پری ابراہیمک ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، اور 3 آپ سمجھ لیں پوسٹ ابراہیمک، حضرت موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، وہ تو آلموسٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ مانگتا ہے۔ یہ 6 ہو گئے، اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے حالات و واقعات ہیں، باقیوں کا اجمالاً ذکر آیا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان تمام قوموں کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے تمسخر اڑانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا، یعنی حیرانگی کے ساتھ۔ پتہ ان کو بھی تھا اس دعوت حق کا، اس کے باوجود کسی کا مذاق اڑانے کے لیے کہ یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوا کرتا تھا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ ہم تو بے شک اس کا انکار کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ تم مبعوث کیے گئے، جو پیغمبروں کو دیا گیا، ہم ان کی رسالت کا بھی اور ان کی طرف آنے والی کتابوں کا، وحی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک جس دعوت کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، ہم اس کے معاملے میں شک میں مبتلا ہیں، ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے کہ تمہاری بات کے اندر کوئی وزن ہو۔ اچھا، اس طرح کا جملہ تو کوئی بھی بول دیتا ہے کہ جی کوئی بات میں وزن نہیں ہے، بھئی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی وزن ہے یا نہیں، کسی کے بارے میں خام خواہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ پاس کر دینا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے مخالفین جان بوجھ کے اس طرح کی حرکت کیا کرتے تھے۔ قالت رسلہم، تو اس کے جواب میں جو قوموں کے رسول ہیں وہ کہا کرتے تھے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم اس ہستی کے بارے میں، اس اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو کہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والا ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، جو بلاتا ہے تمہیں اس طرف کہ وہ بخش دے تمہیں اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک وقت مقرر کے لیے مہلت دے۔ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، اچھا یہ تمام انبیاء کے جواب میں ان کے مخالفین نے یہی بات کی کہ تم تو نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے انسان۔ اب یہ آیات بیسیکلی یہ بتانے کے لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی پیغمبروں کو مبعوث کیا، اور ان کے مخالفین بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری طرف جو مبعوث ہوئے یہ ہماری اسپیشیز ہے، یعنی انسان ہے، اس کے باوجود اس کو وہ عیب بنا کے پیش کرتے تھے کہ تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح انسان۔ یعنی پھر کیا ہو
تو نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ باتیں سامنے آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اس پیغمبر کے اوپر نازل ہوتے؟ پھر اللہ نے اس کا بھی جواب دیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے. اب انسان آباد ہیں تو انسانوں میں پیغمبر آئیں گے. اور یہ یقینی بات تھی کہ اگر کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے آتا نا، ان سب نے یہ کہنا تھا فرشتے ہمارے لیے کیسے آئیڈیل ہو سکتے ہیں، انہیں تو ان تکلیفوں سے گزرنا ہی نہیں پڑتا جن تکلیفوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، تو کوئی انسان ہی پیغمبر اللہ بنا کے بھیجتا. تو مسئلہ اپنی جگہ موجود تھا. یہ اعتراض اس کیس میں بھی ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو ایڈریس کیا اور اس اعتراض کو لے لیا کہ ٹھیک ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ انسان ہی ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے آئیڈیل انسانوں کو ہی بنانا ہے. اچھا، اب ہمارے یہاں جو بریلوی مکتب کے لوگ ہیں، ہم بھی ان کا حصہ رہے کافی عرصہ، وہ ان آیات کو پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کافروں کی نشانی ہے نبی کو بشر کہنا. یعنی ان کو اس میں سے یہ نظر آیا. اب یہ بات تو درست ہے، جملہ بھی درست ہے، لیکن جو اس کو رخ دے رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. جس طریقے سے خوارج نے حضرت علی کے مقابلے پہ جو جملہ بولا کہ حکم تو نہیں ہے مگر صرف اللہ کا، تو حضرت علی کہتے تھے کہ یہ جملہ تو تمہارا درست ہے لیکن اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ تم میرے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. یہاں پہ بھی وہ اپنے عقیدے کی خرابی کو چھپانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کافروں کا شیوا تھا کہ وہ نبی کو بشر کہتے تھے. تو پھر ان سے پوچھیں کیا آپ نبی کو بشر نہیں مانتے؟ نہیں جی ہم تو مانتے ہیں لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہے. اور بھئی یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ ہماری طرح ہے یا نہیں ہے. کون مرتبے میں انبیاء کرام کے برابر ہو سکتا ہے؟ لیکن اسپیشی میں وہ انسان ہی ہے. ان کو جب زخم لگتا تھا ان کا خون نکلتا تھا، جب انہیں دکھ پہنچتا تھا ان کے آنسو آتے تھے، جب فوت ہوئے ہیں تو ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفنایا گیا ہے، ان کی قبریں. سارے انسانوں والے معاملات، ان کی بیویاں تھیں، بچے تھے، لیکن یہ اس کو عیب بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بشر مان لیا نا تو گویا کہ عیب ہے. نعوذ باللہ، عیب کہاں سے ہے؟ یہ تو ان کی خوبی ہے کہ وہ ہماری طرح اسپیشی کے طور پر انسان ہوتے ہوئے ان تمام حالات اور واقعات میں صبر کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور اللہ کو رسپانس کیا ہو. ادروائز اگر ان کو تکلیف نہ پہنچتی، انہیں غم نہ اٹھانے پڑتے، وہ ہمارے آئیڈیل کیسے ہوتے؟ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے 2 صحت مند مردوں کو جو تکلیف ہوتی ہے نا سر درد کی، مجھے اکیلے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو سر درد ہوا کرتا تھا، کیونکہ آپ کے لیے اجر بھی ایکسٹرا آرڈنری تھا. نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی ہے. 3 جوان بیٹیاں شادی شدہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفنایا. اور چوتھی کے بارے میں بتا دیا کہ 6 مہینے بعد یہ بھی فوت ہو جائے گی. اور بیٹے جتنے پیدا ہوئے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے. آپ ذرا اولاد کا غم ذرا دیکھیں. نبی علیہ السلام کے تو اولاد کا غم ہی جو ہے وہ آپ اس کو ہی نہیں کاؤنٹ کر سکتے. اور ایک بیٹی فاطمہ، اس کی اولاد کے ساتھ جو آگے ہونا ہے وہ بھی بتا دیا. پوری کی پوری زندگی غموں سے عبارت ہے. اس لیے امت کے لیے وہ آئیڈیل ہے. کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میری تکلیف جو ہے نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، یعنی جس کو آپ تکلیف کہتے ہیں وہ ساری تکلیفیں آپ نے کاٹی ہیں اور بلک میں کاٹی ہیں. دوسری طرف فقر کے اوپر آ جائے تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات 1 مہینہ 2 مہینے، بعض اوقات 3 چاند ہم دیکھ لیتے تھے کہ وہ چاند نکلا ہے نئے مہینے کا اور ختم ہو گیا، پھر اگلے مہینے کا. اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ پہ پکی ہوئی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی تھی. 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی کے اوپر. فاقہ بھی دیکھا. اور ام عائشہ کے الفاظ ہیں سلام اللہ علیہ کہ وفات تک یہ حالت رہی. تو فقر کی زندگی، یعنی انسان دنیا میں آسائش کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، تو وہ تو پیغمبروں کو نصیب کوئی نہیں ہوئی ہے. تکلیف کی زندگی گزری، دکھ الگ سے پہنچے ہیں. اور جو زندگی ہے وہ جنگوں سے عبارت ہے. 13 سالہ مکی دور تکلیف سے اور پھپتیاں کستے ہیں کفار، ساتھیوں کو تکلیفیں دیتے ہیں. نبی اسلام کے اوپر بھی اوجڑی رکھی جاتی ہے. آپ کو مکہ شریف میں پتھروں کے ذریعے لہو لہان کیا جاتا ہے، طائف میں بھی کیا جاتا ہے. اور مدینے کی زندگی جنگوں سے عبارت ہے.
2 ہجری میں بدر ہو رہی ہے، 3 میں احد، 5 میں خندق، 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 میں غزوہ خیبر ہوئی، 8 میں پھر فتح مکہ، اور 8 ہی میں غزوہ حنین، اور 9 میں غزوہ تبوک۔ اور وہ جو جنگیں بھی ہیں وہ تکلیف سے عبارت ہے، اتنے لمبے لمبے سفر ہیں، کوئی آپ کو سکون کا نبی الاسلام کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا، تکلیف سے عبارت ہے، فاقوں سے، بھوک سے، غم سے۔ تو یہ بات درست ہے کہ وہ انسان ہوا کرتے تھے، اسی لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ یہ انسان ہونا کوئی گالی نہیں ہے۔ کافر اس سینس میں کہتے تھے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت کا معیار کافروں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے۔ ہاں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بیماری ایک ہی ہے، جو کافروں میں آئی ہوئی ہے یا ان لوگوں میں آئی ہوئی ہے جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرنے والے ہیں۔ بیماری ایک ہے، وہ بشر مان کر انکار کرتے تھے کہ انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بشر ہیں، کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے، اور یہ بشریت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ یار بشر مان لیا تو مرتبہ کام کرنا پڑ جائے گا، لہذا کم از کم کو نور ہے۔ اے بشر کا تو ویسے ہی لبادہ اڑا ہوا تھا۔ انکار دونوں نے کر دیا، انہوں نے کسی اور اینگل سے کیا، انہوں نے کسی اور اینگل سے۔ تو اب دیکھیں، جب انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہاری طرح کے انسان نہیں ہے، تو نورانی مخلوق ہے۔ لیکن نہ اللہ نے یہ بات کی، نہ ان پیغمبروں نے یہ بات کی، الٹا نبی الاسلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ بھی کہہ دیں میں بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں، ہاں فرق یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ کی وحی آتی ہے، اسپیشی میری بھی انسانوں والی ہے۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں کیا ہے کہ تم تو نہیں ہو مگر انسان ہماری طرح کے، تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، اور تمہارا مقصد یہ ہے، تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیں روک دو ان ہستیوں کی عبادت سے، ان بتوں کی عبادت سے، ان جھوٹے معبودوں کی عبادت سے جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو لاؤ ہمارے پاس کوئی روشن دلیل اگر تم اس حوالے سے سچے ہو تو۔ اب اعتراض انہوں نے کیا کیا؟ ہماری طرح کے انسان ہو، چاہتے یہ ہو کہ ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہٹا دو، اور باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا آرڈر دنیا میں چلے، جو سردار ہوا کرتے تھے تم بڑے بننا چاہتے ہو۔ اب دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام اس کے جواب میں کہہ رہے کیا ہے، قالت لہم رسلہم، تو اس کے جواب میں تمام رسول اپنی قوموں سے یہی کہا کرتے تھے، ان نحن الا بشر مثلکم، کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے وہ چاہتا ہے، یعنی ان کو چن لیتا ہے۔ یعنی ہم پہ احسان یہ ہے کہ ہے تو ہم انسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر بنایا۔ اب یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جواب میں یہ کہتے کہ نہیں ہم تو انسان نہیں ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں انسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں نے جو اعتراض کیا ہوا تھا وہ اعتراض ویلڈ تھا، لیکن وہ اعتراض نہیں تھا، وہی تو اسٹرینتھ ہے انبیاء کی کہ وہ انسان ہونے کی وجہ سے ہی تو باقی انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ اگر انسان نہ ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ جی آپ کو کیا پتا کہ جب پیٹ میں روٹی نہ ہو تو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، تم تو ہے ہی فرشتے ہو، نہ تمہاری بیوی نہ تمہارے بچے، یہ تو ہم بھگت رہے نا بیوی بچوں کی تکلیف۔ تو پھر انہوں نے یہ والی گالیاں نکالنی تھی انبیاء کو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی گالیوں سے بچانے کے لیے یہ کام کیا کہ بھئی یہ آئیڈیل ہے سچویشن کہ انسان ہی ہوں گے، اب جو تم نے بھونکنا ہے وہ بھونک لو، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو نہیں سکتا تھا، سب سے آئیڈیل یہی تھا۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ، اور ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی روشن دلیل، کوئی معجزہ لے آئیں جو تم ڈیمانڈ کرتے ہو، الا باذن اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ کوئی ہمیں اذن کسی معاملے میں دے دے۔ یعنی وہ جب کافروں نے اعتراض کیا نا کہ روشن کوئی معجزہ پیش کرو، تو تمام انبیاء یہ کہتے تھے معجزات تو ہمارے قبضے قدرت میں ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر تمام انبیاء کا یہ حال ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ قرآن کا خلاصہ ہی ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں،
انبیاء کرام کے مقابلے پہ، اور جو جو انہوں نے عقائد ان کے بارے میں کلیم کیے میں، یہ تو کہتے ہیں نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں، جب چاہیں یہ کر دیں، جب چاہیں وہ کر دیں۔ یہاں تو تمام انبیاء کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ کافروں کو جواب دیتے ہوئے، اب ہونا تو چاہیے تھا، یہ موقع تھا نا، یہ پیڑ پڑا تھا نا، کہتے ہیں میچ پہ ہے، کافر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، اگر اتنے سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، تو آگے تو جواب میں ہونا چاہیے تھا کہ ہم تمہاری طرح کے انسان نہیں، لو جو کہو گے وہ کر کے دکھائیں گے۔ یہ تو نہیں یہ بات آ رہی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھی واقعی ہم انسان ہیں، لیکن اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم پہ وحی نازل ہوئی، اس چیز نے ہمیں ممتاز کیا تم سے، لیکن یاد رکھنا وحی کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم خود کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں، اللہ جب چاہے گا معجزہ ظاہر کر دے گا، یہ سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ وَمَا لَنَا اللہ نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، کہ جب اس نے ہمیں دکھائے ہیں کامیابی کے راستے۔ ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اور ہم ضرور صبر کریں گے ان تکلیفوں کے اوپر جو تم ہمیں دیتے ہو۔ یہ انبیاء کرام کی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ آپ تو بابوں کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ جی وہ نگاہ مارتے تھے تو یہ کر دیتے تھے، اپنے دشمنوں کو برباد کر دیتے تھے۔ یہاں تو انبیاء کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں تمہاری طرح کے، سوائے ایک فرق ہے کہ ہم پہ وحی نازل ہوئی، معجزہ ہم خود سے دکھا کو نہیں سکتے، اور جو تم ہمیں تکلیفیں دیتے ہو اس پہ ہم صبر ہی کریں گے۔ اب ہونا تو چاہیے کہ جواب میں ہوتا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور توکل کرنے والوں کو اسی پر، اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم، اب اس کے جواب میں تمام کافر اپنے اپنے رسولوں سے کہا کرتے تھے لنخرجنکم من ارضنا، کہ ضرور بالضرور ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ دیکھ لیں، یہ سب کچھ تمام انبیاء کے ساتھ ہوا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی تو مکہ چھوڑنا پڑا ہے نا۔ ہاں، تو یہ اوورآل سائیکی انسانیت کی یہی رہی ہے۔ ان آیات کے ذریعے نبی علیہ السلام کی بھی ڈھارس بندائی جاتی تھی، آپ کے ساتھیوں کی بھی، کہ آپ لوگ جو دعوت لے کے آئے ہیں اس کے بعد ان سٹیجز سے آپ کو گزرنا پڑے گا، یہ سب کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، یعنی جس دین کے اوپر ہمارے آباء و اجداد ہیں تم بھی وہی دین اڈاپٹ کر لو۔ ظاہر انبیاء کرام علیہ السلام تو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں اہل ایمان اسپیسیفکلی، وہ تو ظاہر کفر سے اسلام کی طرف گئے ہوتے ہیں، تو ان کو یہی وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مجبور کریں گے کہ دوبارہ تم آباء و اجداد کے مذہب کے اوپر یعنی اسی فرقے میں واپس آ جاؤ جس پہ ہمارے آباء و اجداد تھے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، تو پھر تمام انبیاء کے کیس میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہم ان نبیوں کی طرف وحی کرتے تھے، ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ضرور جو ظالم ہیں آپ کے دشمن یہ ہلاک کر دیے جائیں گے، آپ نے اس حوالے سے کوئی ٹینشن نہیں لینی۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے مرنے کے بعد ہم ضرور تمہیں زمین میں سکونت دیں گے۔ یعنی فرعونی جب ڈبوئے گئے ہیں اس کے بعد بنی اسرائیل کے ہاتھ حکومت آ گئی۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر اور احد اور خندق کے اندر جب مشرکین عرب ڈبوئے گئے ہیں تو الٹیمیٹلی فتح مکہ کے ذریعے حکومت مسلمانوں کے پاس آئی ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور یہ جو کامیابی کا وعدہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے حق میں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے دن میرے حضور پیش ہونے سے ڈرا اور میری دھمکی سے ڈرا، یعنی جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ وعدہ ہے۔